بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین اسلام اسلامیہ جماعت پنجم، باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اس میں عنوان ہے ہمارا حادثات سے بچنے کی تدابیر، صفحہ نمبر 103-104۔ باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اس میں عنوان ہمارا ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں گے۔ عصر حاضر یعنی جدید دور میں ناگہانی صورتوں میں اچانک آنے والی کڑی پریشانیوں میں اپنے تحفظ کی تدابیر سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے حادثات کی صورت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی اور تجاوزات سے اجتناب یعنی کہ پرہیز کرنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اسلام میں انسانی جان و مال اور عزت کے تحفظ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انسان خواہ کسی رنگ و نسل اور قبیلے سے ہو، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی جان کی اہمیت برابر ہے۔ اسلام میں مومن کی حرمت کو یعنی مومن کی عزت کو کعبہ کی حرمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی ایک انسان اگر کسی جان کو مارتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یعنی اپنی آخری خطبہ کے موقع پر انسانی جان و مال اور عزت کی حرمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی محترم ہیں جیسا کہ آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ۔ ہمارا مذہب ناگہانی آفات یعنی اچانک آنے والی مصیبت کی صورت میں انسانی جانوں کے تحفظ کی ترغیب دیتا ہے۔ ناگہانی آفات مثلاً سیلاب، زلزلہ، طوفان، آندھی اور وبا وغیرہ میں ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مشکل لمحات یعنی مشکل وقت میں ان کی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر کسی علاقے میں وبا یعنی کوئی بیماری وغیرہ پھیلتی ہے تو اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسی علاقے میں قیام پذیر ہوں، یعنی وہ اسی علاقے میں رہیں۔ اسی طرح باہر سے بھی اس علاقے میں کسی دوسرے شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یعنی اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری وبا وغیرہ پھیل جائے تو وہاں کے مقیم لوگ دوسرے علاقے میں منتقل نہ ہوں، نہ جائیں، اور باہر سے آنے والے بھی اس علاقے میں نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، جب تم کسی علاقے میں وبا طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ۔ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو تم اس علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعون ایک ایسا مرض ہے جو کہ چوہوں کی گندگی کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں کے رہنے والوں کو چاہیے کہ باہر نہ نکلیں، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے، جہاں زلزلے آتے ہوں اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں یعنی اپنے برے کاموں سے نجات حاصل کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے یعنی ان کے لیے بربادی ہے۔ ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدبیر کرنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، یعنی اگر کسی علاقے میں کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔
ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر۔ سڑک پار کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ راستوں کو ناجائز تعمیرات سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بجلی کے کھمبوں اور برقی تاروں سے دور رہنا چاہیے۔ زلزلے کے دوران کسی قسم کا شعلہ یا آگ نہیں جلانی چاہیے۔ سیلاب کی صورت میں بلند مقامات کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ گیس، ہیٹر اور چولہے وغیرہ غیر ضروری طور پر کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ بارش کے دنوں میں برقی آلات یعنی بجلی کی چیزیں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنا چاہیے۔ ٹریفک اصولوں کی پابندی اور ڈرائیونگ میں تیز رفتاری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیز رفتاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وبا کے علاقے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ناگہانی آفات کی صورت میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مصیبت کے وقت ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مشکل گھڑی میں ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ متاثرین کو یعنی جو کسی ناگہانی آفت سے متاثر ہوئے ہوں ان کو فوراً طبی امداد مہیا کرنی چاہیے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے اور انہیں کھانے پینے کا سامان پہنچانے کے لیے انتظامیہ کی مدد کرنی چاہیے۔ بے گھر افراد کے لیے رہائش کا انتظام کرنا چاہیے۔